ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المباركة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. رواه أبو داود. तमाम किस्म के हम्द व सना, तारीफ व तस्बीहात, तमजीदात, किब्रियाई, बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और दुरूद व सलाम बेहद हिसाब जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हो। अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अपने बंदों के लिए बाज़ ऐसे मौक़े मुयस्सर करते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो बंदा जो अपना मुकम्मल ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारा, अल्लाह ताला की बगावत में गुजारा, या वो शख्स जो अल्लाह ताला से जन्नत का तलबगार है, जो अल्लाह ताला से रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 अशरे में अल्लाह ताला से वो न मन सका, तो अल्लाह ताला उसके लिए एक और मौका मुयस्सर किया
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوا، سوال کیا آیۃ من القرآن الکریم انتم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. فرمایا اے عمر بن خطاب، آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر اگر ہمارے اوپر یہ نازل ہوتا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. اللہ اکبر. اتنی ان کے اندر یہ اہمیت ہے، لیکن ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے. یہ کون سی دن ہے؟ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اس وقت یعنی عرفہ کا دن، جمعہ کا دن تھا، یہ آیت نازل ہوا. اس وجہ سے یہودی یہ کہتے ہیں اگر ہمارے اوپر نازل ہوتا یہ آیت ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور تیسرے فضیلت 10 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا، یوم نحر کی فضیلت کے بارے میں، اعظم ایام عند اللہ یوم النحر و یوم القرن. سب سے افضل دن، سب سے فضیلت والے دن جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 نیکی کے برابر بنا دیتے ہیں، وہ ہے یوم النحر، قربانی کا دن، 11 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ. اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمایا. عزیز بھائیو، یہ ایسا موقع ہے جو ہمارے اوپر ہر وقت میسر نہیں ہوگا. یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی کے اندر یہ موقع میسر کرتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقرب کا حاصل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹائے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جنت مانگے. تو اس وجہ سے فرمایا 9 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ یوم النحر اور یوم القرن، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بھی آزادی دے گا. اور اس دن اتنی فضیلت ہے کہ ایک نیکی کے عمل اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا بنا دیتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ایک نکتہ بیان فرمایا، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ. فرمایا یہ بات ظاہر ہونے ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر تمام عبادات کا ایک مرکز، تمام عبادات کا ایک مجمع ہے جو باقی ایام باقی دنوں میں نہیں ہے، کہ جس کے اندر حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو انسان کو چاہیے ان دنوں میں قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرے، روزہ رکھے اور ان دنوں میں خصوصی نماز پڑھے اور نوافل کا پابندی کرے، کیونکہ نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کر لیتا ہے. تو اس وجہ فرمایا باقی دنوں میں اور ایام 10 ذی الحجہ میں فرق اور امتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تمام عبادات جمع ہوتے ہیں. زکوٰۃ دینا، جو ہم باقی دنوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو 1 نیکی کے برابر ہوگا، لیکن جو ان دنوں میں نہیں کرے گا یا زکوٰۃ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ دوچن کر دے گا. اس میں ایک عمل 10 عمل کے برابر ان دنوں میں اللہ کے رسول کی طرف سے مروی ہے. اللہ اکبر. اور ان دنوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا خصوصی تکبیرات پڑھا کرو. ما من ایام اعظم عند اللہ من العمل الصالح فيها فاكثروا فيهن من التحليل والتكبير. کوئی بھی دن سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی بھی دن سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ذی الحجہ کے 10 دن سے نہیں ہے. بس تم ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھا
عشروں کی سب سے زیادہ قدر کرتے تھے. ایک رمضان کے آخری 10 عشرے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم الحرام کے پہلے 10 دن. ان کی کثرت سے ان کی بہت قدر کرتے تھے. جب یہ شروع ہو جاتے ذی الحجہ کے 10 دن اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرتے, یہاں تک کہ عبادت کرنا ان پر مشکل پڑ جاتے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اتنی عبادت کرتے, یہاں تک کہ عبادت کے اپنے آپ کو مشغول کرتے, سارے کام کو بھول جاتے. اور خصوصی دنوں میں روزہ رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ذی الحجہ کے محرم الحرام کی جو 9 ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ کے جو 9 دن ہے آخری یوم عرفہ, اس دن کو روزہ کرتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے. اور ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ مستحب عمل ہے, ہمیں بھی روزہ رکھنے چاہیے. اور ان دنوں میں جو مستحب اعمال ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ وہ ہے مناسک حج اور عمرہ. عمرہ حج ان وقت ان 10 دنوں میں کرنا بہت افضل ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ, جس شخص کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے حج کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کو قرار دیا ہے. اس کا بدلہ جنت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا العمرۃ للعمرۃ کفارۃ بینہا, ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک اس کے درمیان جتنا گناہ ہوگا اس کا کفارہ بن جائے گا. والحج المبرور لیس له اجر الا الجنہ, فرمایا حج مبرور جو خالص حج اللہ کے لیے کرے گا ان دنوں میں اس کا اجر, اس کا بدلہ صرف جنت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں. فرمایا صرف جنت ہے. ان دنوں میں حج کرنا عزیز بھائی, وہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق حج کرے, جس کے اندر ریاکاری, جماع, فسق و فجور کی باتیں نہ ہو. اس حج کو خالص اللہ کے لیے حج ہو, اس حج کو حج مبرور کہا گیا ہے. اور ان دنوں میں خصوصی روزہ رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم في سبيل الله الا باعد الله بذلك 70 خريفا. جو آدمی ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی چہرے کو جہنم کی آگ سے 40,000 دور رکھے گا. 70 خریفا 40,000 سال اس کی چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. یہ فضیلت تو عام ہے, جس وقت بھی اللہ کے لیے انسان ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اس کے لیے فضیلت ہے. لیکن جو 10 ذی الحجہ کا روزہ ہے, اللہ کے رسول ازواج مطہرات سے حدیث مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 ذی الحجہ, ذی الحجہ کے جب 10 سے شروع ہو جاتے تو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اگر کوئی رکھے گا اس کے لیے اجر, اور جو نہیں رکھے گا اس پر ایک گناہ نہیں ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صائما, میں نے اللہ کے رسول کو کبھی بھی روزے کی حالت میں ذی الحجہ کی 10 دنوں میں دیکھا نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات سے لازم نہیں آتا کہ اللہ کے رسول ذی الحجہ کی 9 دن روزہ نہیں رکھا. نہیں ہو سکتے کوئی سفر کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے نہیں رکھا ہو, تو علماء تطبیق دیتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. نہیں عزیز بھائیوں, علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے پہلے, ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے اور فرض نہیں ہے کسی پر روزہ رکھنا. اس پر بہت سارے اختلافات ہیں, اس کو ہم پیچھے کرتے ہیں. تو روزہ رکھنا ان دنوں میں مستحب ہے,
کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرے بندہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی عمل کے ذریعے سے. تقربت مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیا، فرض کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے. جب بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ بہت محبت کروں گا، اس کا محبوب بن جاؤں گا. اور جب بندہ وما تقرب الی شبرا یا بشبر، جب بندہ میرے قریب ایک بالش قریب آتے ہیں تو میں اس کی طرف ایک ذراع قریب آؤں گا. وما تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور جب بندہ میرے قریب ایک ذراع آئے گا تو میں اس بندے کے قریب ایک ہاتھ آؤں گا. اور جب بندہ میرے قریب چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا محبت ہے. اور فرماتے ہیں جب بندہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ذات، مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ جہنم میں نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے جنت کے اندر داخل ہو جائے. لیکن یہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے. اور خصوصاً اس دنوں میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ اس کی ذہن سے نکل جاتے ہیں، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے. عزیز بھائیوں، یہ دن بہت فضیلت والے، بہت اہمیت والے ہیں. اس دن میں، ان دنوں میں انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اذان سے پہلے، نماز سے پہلے مسجد میں آئے اور نوافل پڑھنا شروع کرے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اس بندہ کو دیکھو کیا اس کی نماز میں تو کوئی کمی تو نہیں ہے. فرمائے گا اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہے تو دیکھو کیا کوئی نوافل اس نے پڑھا ہے یا نہیں، کوئی نفل نماز اس نے پڑھا ہے یا نہیں. اگر پڑھا ہوگا اس کی نوافل سے اس کی باقی کمزوری کو پورا کر دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو عزیز بھائیوں، نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے تقرب کا حاصل کر لیتا ہے. عزیز بھائیوں، اگر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں کے اندر ہم یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. عزیز بھائیوں، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، جیسا کہ ہم رمضان مبارک کے اندر تلاوت کرتے تھے، اسی طرح اس 10 دنوں میں بہت فضیلت ہے. قرآن تلاوت کرے، نمازوں کو نوافل کی پابندی کرے، اور خصوصاً روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کو جو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کا کیا کرو. ذکر کرنے سے انسان کے نامہ اعمال کو پر کر دیا جاتا ہے، اور جو نامہ اعمال انسان کو قیامت کے دن ہوگا اس کی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کے لیے یہی کام آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ انسان کی ترازو کو بڑھ دیتے ہیں. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر دے گا. تو عزیز بھائیوں، ہمیشہ ہم اپنے زبان کو ذکر و اذکار میں تر رکھیں. ہم اپنے گھر والیوں کو بھی یہ حکم دیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ذکر کیا کرو، ان دنوں میں ایک ذکر کرنا 10 ذکر کے برابر ہے. عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ